بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 14۔ حضرت صہیب علیہ السلام مدین یا مدیان کی اور بھیجے گئے تھے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کے بھیجے جانے کے بعد یہ قوم صہیب کی قوم صہیب کہلائی۔ قرآن مجید میں اس قبیلے سے متعلق ہم کو دو باتیں بتائی گئی۔ ترجمہ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہیں پر آباد تھے۔ عرب کے بھگول میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور لال ساگر کے پوروی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین، کھلا اور صاف راستہ کہتا ہے۔ جہاں تک اصحاب ایک کا تعلق ہے تو عربی میں ایکا ہری بھری جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو چاندلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان دونوں بالوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدین کا قبیلہ لال ساگر کے پوروی کنارے اور آب کے اتر پشچم میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام سے ملے ہوئے حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے۔ کچھ جاننے والوں نے مدین اور اصحاب ایکا میں فرق کیا ہے، لیکن تیہی بات یہ ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور بھوگولک حیثیت سے اصحاب ایکا کہلایا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں بھیجے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور بڑے گناہ کے کام صرف کچھ لوگ میں ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ ساری قوم اس کی شکار ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اتنی مست ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، بلکہ یہ اپنے ان اعمال کو فقر کی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی نافرمانیوں اور بد اخلاقیوں سے ہٹ کر جن گندے کاموں نے خاص طور سے ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: پہلا، بت پرستی اور مشرکانہ رسم اور عقیدے۔ دوسرا، خریدے بیچنے میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق میں کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ۔ تیسرا، تمام معاملوں میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق اصل میں ان کی سن آسانی، عیش پرستی، دولت کی زیادتی، زمین اور بالوں کی زرخیزی اور ہریالی نے ان کو اتنا گھمنڈی بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی ذاتی میراث، اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے، غرض ان کی خوشحالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیب پیدا کر دیے تھے۔ آخر حق کی غیرت حرکت میں آئی اور اللہ کی سنت کے مطابق ان کو حق کا راستہ دکھانے، نافرمانیوں اور غلط اور گندے کاموں سے بچانے اور امین و متقی اور اخلاق والا بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو اسلام کی دعوت اور حق کے پیغام کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام علیہم السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو شعیب علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی، مگر قوم کی معصوم بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہوں نے قانون کو بھی اہمیت دی کہ بیچنے خریدنے کے معاملے میں یہ ہمیشہ نظروں میں رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ دنیتا معاملوں میں یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو ڈگمگا جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مسلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ بنتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر بڑا دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو نبیوں کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور خریدنے بیچنے میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملوں میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں اور برائیوں کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تیرے پاس اللہ کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی
अक्ल व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक को कबूल कर और बातिल से बाज आ कि यही कामयाबी और कामरानी की राह है, और अल्लाह की ज़मीन में फितना व फसाद न कर। जबकि अल्लाह ताला ने उनकी सलाह व खैर के तमाम सामान जुटा दिए। अगर तुझ में ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ कि यही फलाह व बहबूदी की राह है, और देख ऐसा न कर कि हक की दावत के रास्ते को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे, और जो आदमी भी ईमान ले आए उसको अल्लाह का रास्ता इख्तियार करने पर धमकियां देने लगे और उसमें टेढ़ पैदा करने पर उतर आए। ऐ कौम के लोगों, उस वक्त को याद करो, अल्लाह का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफियत देकर तुम्हारी तादाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। ऐ मेरी कौम, जरा इस पर भी गौर कर कि जिन लोगों ने अल्लाह की जमीन में फसाद फैलाने का तरीका इख्तियार किया था, उनका अंजाम कितना खतरनाक हुआ। अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं ले आई, तो सिर्फ इतनी ही बात पर मामला खत्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतजार कर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फैसला कर दे, और यही बेहतरीन फैसला करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग मुरीर थे। शीरी कलामी, बातों में मिठास, हुस्ने खिताबत, तर्जे बयान और तलाकत लिसानी में बहुत नुमाया इम्तियाज रखते थे। इसलिए मुफस्सिरीन उनको खतीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने निहायत नर्म गर्म हर तरीके से रुश्द व हिदायत के ये कलिमे कहे, पर उस बदबख्त कौम पर जरा भी कोई असर न हुआ, और कुछ कमजोर और बूढ़े लोगों के अलावा किसी ने हक के पैगाम पर कान न धरा। वे खुद भी इसी तरह बदआमाल रहे और दूसरों का रास्ता भी मारते रहे। वे रास्तों में बैठ जाते और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने वालों को हक कबूल करने से रोकते, और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। अगर इस पर भी कोई खुशकिस्मत हक पर लब्बैक कह देता तो उसको डराते धमकाते और तरह तरह से टेढ़े रास्ते पर चलने पर आमादा करते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हक की दावत का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से बड़े किस्म के लोगों ने, जिनमें अपनी शौकत और ताकतवर पर घमंड था, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शुएब, दो बातों में से एक बात जरूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे और तेरा देश निकाला करेंगे, या तुझको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हो तब भी जबरदस्ती मान ले, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। जबकि हमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे उस दीन से निजात दे दी, तो फिर उसकी तरफ लौट जाएं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोला, अल्लाह ताला पर बोहतान बांधा। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की, जो कि हमारा परवरदिगार है, यही मर्जी हो तो वो जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम चीज़ों पर छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक और सज़ा के साथ फैसला कर दे, तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ये अज़्म व इस्तिक़लाल देखा तो उनसे चेहरा फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने शुएब का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपनी ताकत पर तुम्हारी इस्लाह की कोशिश करूं, और मैं जो कुछ कहता हूं उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए अल्लाह की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूं। मगर अफसोस, तुम इस वाजे हुज्जत को देखकर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालिफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्द व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता, और न कोई दुनिया के नफा को तलब कर रहा हूँ। मेरा बदला तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी न मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अजाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। उसका फैसला अटल है, और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। कौम के सरदार त्योरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे ये चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें, और उसको अपने माल व दौलत में ये इख्तियार न रहे कि जिस तरह चाहे मामला करे? अगर हम कम तौलना छोड़ दें, लोगों के कारोबार में खोट न करें, गरीब और खलास होकर रह जाएं, बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई संजीदा और सच्चा रहबर कह सकता है?
حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی دلجوشی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے واقعہ اور اللہ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہ انجام نہ کر دے جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ کے سامنے جھک جا اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کا طلبگار بن اور ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کر لے۔ بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سردار نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سب سے اچھی ہوتی اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا ڈر ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر کے چھوڑتے۔ تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کی وجہ بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تو وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ بہت جلد اللہ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا حقدار کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو اللہ کے قانون کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی سچائی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اطاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائے تو پھر اللہ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کے بدلے میں ہی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے تو ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے ڈر اوندھے جھلسے پڑے ہیں۔ ترجمہ، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ ترجمہ، پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی۔ بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت میں ایک قبر ہے، وہاں کے باشندوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے جو مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ سبق بھری نصیحتیں۔ پہلا، اسلام میں بندوں کے حق کی حفاظت، سماجی درست کاری اور معاملہ میں دوانت و امانت کو اس درجہ اہم سمجھا گیا کہ اللہ نے ذلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد اسی کو قرار دیا اور انہی معاملوں کی اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرا، خریدنے بیچنے میں دوسرے کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے بندوں کے تمام حقوں کے بارے میں حق مارنے کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسانی شرافت اور آپسی بھائی چارہ اور محبت کے رشتے کو کاٹ کر کے لالچ، لوبھ، خود غرضی اور کنجوسی جیسے خراب کاموں والا بنا دیتی ہے۔ تیسرا، ناپ تول میں انصاف صرف چیزوں کے خریدنے بیچنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے بندے کے تمام حق اور فرض میں اس اصل کو کام کی بنیاد بنائے اور کسی موقع پر کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ چوتھا، خریدنے بیچنے کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انسان کو باقی رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے کہ جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اہم دینی اور دنیاوی مالوں میں عدل و انصاف کو کام میں لائے گا۔ پانچواں، سدھار کے بعد اللہ کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، کبر اور اسم تریجی جیسے بڑے بڑے جرموں کی بنیاد اور اصل یہی رجیلا، گندے اور گھٹیا کام ہے۔ چھٹواں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی زندگی کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے روشن دلیل دینے، آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں دکھانے، محبت اور رحم کے جذبوں کو ظاہر کرنے اور اپنی دعوت و تبلیغ پر کسی قسم کا اجر و طلب نہ کرنے کا اطمینان دلاتے رہے، مگر اس کے باوجود دوسری طرف یعنی باطل پر قائم رہنے والوں کی طرف سے یہی جواب ملتا رہا ہے کہ تم کو سنسار کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔
اللہ کے پیغمبر کے وجود تک کو برداشت نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ساتواں، حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جس کو عمل کے بدلے کا قانون کہا جاتا ہے، ایسی سرکش اور تکبر بھری قوموں کے لیے دنیا ہی میں لاگو ہو جاتا ہے، اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان جٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں کچھ تفصیل سے کیا گیا ہے، اور سورہ ہجر و سورہ عنکبوت میں تھوڑے میں ہے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے اگلے بھاگ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔